الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ نماز با جماعت کے احکام پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج نماز با جماعت سے متعلق مسبوق کے احکام جانیں گے۔ مسبوق بولتے ہیں جو نماز سے پیچھے رہ جائے۔ مسبوق یعنی پچھڑ گیا، پیچھے رہ گیا، امام سبقت لے گیا، سبقت لینے والا امام ہے، مسبوق امام سے پیچھے رہ جانے والا، اس کے احکام جانیں گے۔ اسی کو لاحق بھی کہتے ہیں، جو بعد میں جا کے ملتا ہے، لاحق۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے مدرک، ایک ہے مسبوق، ایک ہے لاحق، اور ایک ہے مدرک۔ مدرک پانے والا، رکعت پالے، رکوع پالے، سجدہ پالے، تو پانے والے کو مدرک کہتے ہیں۔ جیسے مدرک رکوع کہتے ہیں رکوع پانے والے کو، یا مدرک صلاح کہتے ہیں نماز پانے والے کو۔ تو یہ مختلف الفاظ، خاص طور سے آج کیا جانیں گے؟ مسبوق کے بارے میں، جو جماعت والی نماز میں دیر سے آتا ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہیں۔ اس تعلق سے کافی اہم ترین مسائل ہیں جنہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اوپر 5 وقت نماز فرض ہے، اور نمازوں کو اول وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اول وقت پر اذان ہو جائے تو ہمیں مسجد کی طرف بھاگنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے مومنو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے یا ہونے لگے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف یا نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں دوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز کی طرف دوڑ پڑو، کام کاج بند کر دو، نماز کی طرف جاؤ۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اول وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے، اور اول وقت پر نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بے شمار فضائل۔ نماز پڑھنے کی اپنی جگہ فضیلت ہے ہی، لیکن اول وقت پر اور جلدی جا کر اور صحیح وقت پر جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرتے ہیں تو بڑی فضیلت ہے۔ ایک اہم ترین فضیلت جو ترمذی کے اندر ہے، 241 نمبر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی 40 روز تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اسے 2 برات حاصل ہوتی ہے۔ 2 برات، ایک برات ہے آگ سے برات، اور دوسری برات ہے نفاق سے برات۔ ایسے آدمی کو 2 برات حاصل ہوتی۔ وہ آدمی جو جماعت سے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز ادا کرتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب تکبیر تحریمہ، جب نماز شروع ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت مل کر آدمی شامل ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو آدمی نماز کے لیے چل پڑتا ہے، نماز کے لیے نکل پڑتا ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ نماز کے لیے نکلنا بھی ایک طرح سے نماز ہی ہے۔ اور پھر جو آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے، اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ قیامت کے دن اسے نصیب ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل آپ ہمیں بتائیے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ تو مطلوب ہم سے کیا ہے؟ نماز کو اول وقت پر ادا کریں، صحیح وقت پر ادا کریں، جلدی ادا کریں۔ اور صحیح مسلم میں دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ اور یہی سوال کرنے والے عبداللہ بن مسعود، ایک جگہ یہ بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، ای الاعمال اقرب الی الجنہ، جنت سے قریب کرنے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، الصلاۃ علی مواقیتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ جنت سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ ہم اول وقت پر جا کر
جماعت کے ساتھ مل کر اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے جا کر سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ہم نماز ادا کریں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار انسان مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے. اب یہ آدمی پیچھے رہنے والا جب جماعت میں شامل ہوگا مسبوق کی حیثیت سے، تو اس کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا احکام اور مسائل ہیں، آج اسی کو جانیں گے. اس سلسلے میں سب سے بنیادی اور مشہور حدیث جو صحیح بخاری کی ہے 636 نمبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت سنو فامشوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف چلو. مشی بولتے ہیں دھیرے دھیرے آرام سے چلنا. ابھی جو فسعوا الی ذکر اللہ آپ نے سنا، وہاں کیا تھا؟ دوڑ کے آؤ. اذان ہو دوڑ کے آؤ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشی، آرام سے چل چل کے رہو. جب اقامت ہو جائے تو چل کر دھیرے سے اطمینان سکون کے ساتھ آؤ. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور تمہارے اوپر سکینت اور وقار، اطمینان و سکون چاہیے. لازم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو تم سکون، اطمینان اور ہدوء کے ساتھ نماز کی طرف چل کر آؤ. دوڑ کے نہیں آؤ، منع ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا ولا تسرعوا، اور جلد بازی نہ کرو. اقامت کے بعد جماعت میں ملنے کے لیے جاتا ہے تو دوڑ کے نہیں آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا. سب سے بنیادی نقطہ مسبوق کے لیے یہی ہے کہ وہ دوڑ کے نماز کی طرف نہیں آئے، وہ آرام سے دھیرے دھیرے آئے. آگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے، جو تم پالو اسے پڑھ لو. امام کے ساتھ جو رکعات تمہیں مل جائے تم اسے پڑھ لو، اور جو رکعات چھوٹ جائیں، فوت ہو جائیں، بعد میں اس کا اتمام کرو، مکمل کر لو. مسبوق کے لیے سب سے بنیادی چیز، بنیادی مسئلہ یہی ہے. اور مسبوق جب اقامت سنتا تو وہ کرتا کیا ہے؟ اس حدیث کی مخالفت کرتا ہے، وہ دوڑ کے آنے کی کوشش کرتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری نماز پالیں، مکمل نماز پالیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اچھا، دو احکام ٹکرا رہے ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ آؤ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نماز کی طرف دوڑ کے آؤ. یہاں دو الگ الگ بات ہو رہی ہے. تو یہاں دو طرح کی الگ الگ باتیں ہیں، اس لیے دو طرح کی الگ الگ باتیں. ایک جگہ کہا گیا نماز کی طرف دوڑ کے آؤ، اذان ہو رہی ہے تو نماز کی طرف دوڑ کے آؤ. اس وقت کام کاج کو چھوڑ دو، اب نماز کی طرف توجہ کر لو. تو جب نماز کی طرف دوڑ کے آئے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہانپتے کانپتے بھی آئے تو مسجد میں آ کر سنت پڑھے گا اور پھر بیٹھے گا یہاں تک کہ اقامت کہی جائے گی، جماعت کھڑی ہوگی، تب جماعت میں وہ شریک ہوگا. جو اصل منع کیا ہے کہ اقامت ہو جائے تو جماعت میں ملنے کے لیے دوڑو مت. نماز کی طرف دوڑنے کا حکم ہے لیکن جماعت میں ملنے کے لیے نہیں دوڑنا. کیوں؟ کہ جب آدمی جماعت میں دوڑ کے آئے گا، ملے گا، تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ وہ ہانپتا کانپتا رہے گا، نماز میں سانس لے گا، جلدی جلدی لے گا، اور وہ اطمینان و سکون سے نماز نہیں ادا کرے گا. یہی معاملہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے تھے نماز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تعد. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کے جوتوں کی آواز سنی تو نماز ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا جوتوں والے کون آدمی تھے جن کے جوتے کی آواز آ رہی تھی. تو اس طرح سے بھاگتے ہوئے دوڑ کے جماعت میں نہیں ملنا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے. اچھا، اب آتے ہیں مسبوق کے جو احکام اور مسائل ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا مسئلہ جو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ آپ اگر امام کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں تو رکعت پا لیتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے. اور ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کی پیروی کرتے ہیں. اگر مصنف ہو، معلم ہو، استاذ ہو، والد ہو یا والدہ ہو، اگر وہ ہمیں کچھ ایسا حکم دیتے ہیں جو دلیل سے قریب نہ ہو یا دلیل کے موافق نہ ہو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے والد ہی کیوں نہ حکم دے. یہاں پر مصنف جو بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں ملتے ہیں تو رکعت ہو جائے گی، لیکن اکثر علماء اس جانب گئے ہیں کہ وہ رکعت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ رکعت نہیں ہوتی، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہی
قول راجح ہے دلائل کی روشنی میں کہ وہ رکعت نہیں ہوتی ہے جب آپ امام کے ساتھ رکوع میں ملتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں رکوع پا لینے سے وہ رکعت ہو جاتی ہے، وہ کافی ساری دلیلیں دیتے ہیں. ان دلیلوں کا کچھ سرسری طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے علم میں رہے. پہلی دلیل جو ذکر کی جاتی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی جاتی ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے 783 نمبر کی. جب وہ جماعت کی طرف آئے تو صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے اور وہ چلتے چلتے پھر جو ہے صف تک پہنچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا تو آپ نے کہا لا تعد، ایسا دوبارہ مت کرو. اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے رکوع میں ملنے سے وہ رکعت ہو جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا. لا تعود کا مطلب ہے ایسا نہ کرو. دوڑ کے جو آئے تھے جوتوں کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا. لیکن نماز اس چھوٹی ہوئی رکعت کو دہرایا انہوں نے یا نہیں دہرایا، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اگر ذکر نہ ہو تو وہ اس چیز کا وجود ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا. اگر اس حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ دینے کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ صحابی نے وہ رکعت نہیں پڑھی ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم معلوم ہے سب کو کہ جو کچھ امام کے ساتھ ملے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کا اتمام کر لو. یہ صحابہ کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم تھا سب کو. بلکہ بعض روایتوں سے اس بات کا علم ملتا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کچھ تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھ لو اور جو کچھ چھوٹ جائے بعد میں اس کا اتمام کر لو. یہ حکم ملتا ہے. تو بہرکیف اس حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ اس رکعت کو شمار کیا گیا. ہو سکتا ہے انہوں نے وہ رکعت پڑھ لی ہو. تو وہ یہ جو حدیث ہے یہ مبہم حدیث سے، اس سے باقاعدہ صراحت نہیں ملتی کہ وہ رکعت ہو گئی تھی. تو یہ تو اس حدیث کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. اصل حدیث کیا ہے؟ وہ اصل حدیث جو بخاری میں ہے 580 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ. الفاظ پہ غور کیجئے. من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا. جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پڑھ لی، پا لیا. یہ دراصل حدیث ہے اور یہ حدیث اپنی جگہ پر معتبر ہے. یہی اصل حکم ہے. اور جماعت کا ثواب کسی کو کب ملتا ہے؟ جب امام کے ساتھ کم سے کم ایک رکعت پالے تو اس کو جماعت. ایک تیسری دلیل ذکر کی جاتی ہے کہ جب امام کو سجدے میں پاؤ تو اس رکعت کو شمار نہ کرو، یعنی اس کو کچھ شمار نہ کرو. جب امام کو سجدے میں پاؤ تو اس کو کچھ شمار نہ کرو. اب اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جب سجدے کو شمار نہیں کریں گے تو اس کا مطلب سجدے سے جو پہلا والا معاملہ ہے، سجدے سے پہلے کیا ہے؟ رکوع. اس کا مطلب رکوع کو شمار کرو. یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ سجدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت شمار کرو، تو جو سجدے سے پہلے ہے وہ شمار کرو. اس کا مفہوم نکلتا ہے، مفہوم نکالتے ہیں. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو ابو داؤد نے ذکر کیا، 893 نمبر کی حدیث ہے. شیخ البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ضعیف کہا ہے. اور اس کی سند میں ایک راوی ہیں یحییٰ بن ابی سلیمان، ضعیف راوی ہیں، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے. تو یہ ایک تیسری حدیث تھی. ایک چوتھی حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے امام کو پا لیتا ہے، یعنی وہ جو پیٹھ اٹھانے سے پہلے امام کو رکوع میں پا لیتا ہے تو اس نے نماز کو پا لیا. اس طرح سے حدیث ملتی ہے. اب اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، دیکھو رکعت ہو گئی، اس کا مطلب نماز پا لیا کا مطلب اس کی رکعت ہو گئی. لیکن یہ جو حدیث ہے ابن خزیمہ کے اندر ہے 1595 نمبر کی، دارقطنی کے اندر بھی یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس حدیث سے بھی استدلال نہیں کیا جائے گا. یہ چوتھی حدیث ہے. ایک حدیث پانچویں حدیث ہے
کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن آئے اور آخری رکعت کا رکوع پالے تو وہ بعد میں صرف ایک رکعت پڑھے، یعنی صرف دوسری رکعت پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رکعت شمار کی گئی تب نا مزید صرف ایک ہی رکعت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ حدیث دارقطنی میں ہے، 1608 نمبر کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں سلیمان بن ابی داؤد الحرانی ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث، جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ مدرک رکوع یعنی رکوع پانے والے کی رکعت ہو جاتی، وہ دلائل قوی نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے، ان کی بات زیادہ قوی معلوم ہوتی۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے قیام نہیں پایا، اور یہ قیام پانا نماز کے لیے رکن ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر رکن ہے، دو ارکان نماز میں اس سے فوت ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ اختلافی مسئلہ تھا، میں نے آپ کو دلائل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوگی جو رکوع میں امام کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلہ کی طرف۔ مسبوق جو ہے جب آئے تو صف میں پہنچے، تو صف میں پہنچنے کے لیے وہ سب سے پہلے حالت قیام میں تکبیر کہے گا۔ تکبیر یہ بہت سارے لوگوں کو نالج نہیں ہے۔ امام کے ساتھ جا کے مل گئے، کھڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں جانا، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور یہ تکبیر تحریمہ نماز میں ملنے کے لیے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں حدیث میں نماز کے بیان میں یہ مسئلہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، یہ سب بتا چکا ہوں۔ لیکن یہاں اس بات کی دلیل دے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم۔ نماز کے لیے تحریم تکبیر کہنا ہے۔ نماز کے لیے تحریم کیا ہے؟ تکبیر کہنا۔ جب آپ تکبیر کہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اب آپ نماز میں کھا پی نہیں سکتے ہیں، بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، ادھر ادھر نہیں تاک سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی۔ وہ کیا کہنے سے؟ تکبیر کہنے سے۔ اچھا، ان چیزوں کو حلال کیسے کرتے ہیں؟ وَتَحْلِيلُهَا التسلیم۔ ان چیزوں کو حلال کرتے ہیں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب جو چیزیں نماز کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، اب یہ تسلیم کی وجہ سے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو تکبیر بھی رکن ہے اور تسلیم بھی رکن ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا امام اور مقتدی سب کے لیے رکن ہے، اور سلام پھیرنا امام مقتدی سب کے لیے نماز میں رکن ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو جب آپ نماز میں ملیں گے مسبوق کی حیثیت سے تو کیسے ملیں گے؟ تکبیر تحریمہ کا کر آپ تکبیر بولیں گے، اور یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اور تکبیر کیسے بولیں گے؟ کھڑے ہو کر، جھک کر نہیں تکبیر کہیں گے، یہ یاد رہے، جلد بازی نماز میں نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں تکبیر کہیں گے۔ اب اس کے بعد امام جس حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ امام سجدے کی حالت میں ہو، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ امام تشہد کی حالت میں ہو، تکبیر کہتے ہوئے تشہد میں چلے جائیں گے۔ ایک تکبیر تکبیر تحریمہ، دوسری تکبیر تکبیر انتقال۔ تکبیر انتقال، ایک کنڈیشن سے دوسرے کنڈیشن میں منتقل ہونے کے لیے دوسری تکبیر کہیں گے۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اب اس میں تیسرا مسئلہ ہے، دوسرا سلام پھیرنے تک امام کے تابع رہیں گے۔ اب مسبوق آدمی جو پیچھے سے آیا ہے وہ کب تک امام کو فالو کرے گا؟ جب تک امام دوسری جانب سلام نہ پھیر لے۔ دونوں جانب سلام پھیرنا ضروری ہے۔ اس وقت تک مقتدی کو اور مسبوق کو امام کی مطابقت کرنی ہے، امام کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اپنے یہاں اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں بعض لوگ، کیا کرتے ہیں؟ امام نے سلام پھیرا، وہ ساتھ ساتھ امام پھیرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک مسئلہ یہ غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ مسبوق کا ہے، مسبوق جیسے امام سلام پھیرنے لگتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مسبوق کے لیے ضروری ہے کہ امام دونوں جانب سلام پھیر دے، پھر وہ کھڑا ہوگا۔ اور یہ سلام پھیرنا کس میں سے ہے؟ نماز کے رکن میں سے ہے۔ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، اہل علم نے لکھا اس کی نماز پھر نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ اس لیے دونوں جانب جب سلام پھیر لے تب جو ہے کھڑا ہونا۔ اور اس میں ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جانب سلام پھیرنا کیا
یہ دونوں واجبات میں سے ہیں یا کیا معاملہ اس معاملے میں؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پہلی جانب یعنی دائیں طرف سلام پھیرنا یہ جو ہے نماز کے واجبات نہیں، واجب اور ضروری ہے. دوسری طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے. اگر کوئی دوسرے سلام پر اٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز مانی جائے گی، ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اگر کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے سے بھی پہلے تو پھر نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی. بہرکیف یہ معاملہ کافی احتیاط والا ہے. دونوں جانب سلام پھیر دے، پھر مقتدی کو اور مسبوق کو یعنی مسبوق کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ تیسرا معاملہ تھا. چوتھا معاملہ ہے تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جائیں. جب امام دونوں جانب سلام پھیر دے تو اب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. جتنی رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں وہ آپ کی رکعتیں ہو گئیں، اور جتنی رکعتیں باقی ہیں وہ آپ جو ہے اتنا لوٹائیں گے، اس کی جو ہے اس کو اتمام کریں گے. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ امام کے ساتھ جو رکعتیں آپ نے پائی ہیں وہ رکعتیں کون سی ہیں؟ آپ کے حق میں وہ پہلی رکعتیں ہیں یا بعد والی رکعتیں ہیں؟ جیسے کوئی آدمی امام کے ساتھ دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں جا رہا ہے تو مسبوق کے لیے جیسے دوسری رکعت میں ملا تو یہ مسبوق کے لیے وہ جو دوسری رکعت ہے وہ پہلی رکعت ہوگی یا امام کی طرح اس کی رکعت بھی دوسری مانی جائے گی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ مقتدی جس وقت نماز میں شریک ہو رہا ہے اس کی وہ پہلی رکعت مانی جائے گی. یہ صحیح معاملہ ہے. اس بات کو ہم دلیل سے واضح کرتے ہیں تاکہ مسئلے کو آپ سمجھ سکیں. یہ جو حدیث آپ نے پہلے سنی ہے اور شروع ہی میں نے بیان کر دیا کہ مسبوق کس طریقے سے نماز میں چل کر آئے گا، وہ حدیث تھی. اس میں الفاظ ہیں وما ادرکتم فصلوا، جو کچھ مل جائے اسے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ جائے فوت ہو جائے اس کا اتمام کرو. اتمام کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے جو کچھ پڑھ لیا ہے پہلے وہ آپ کی پہلی منزل ہے، پہلی چیز ہے. بعد میں جب پڑھ رہے ہیں اس کا آپ اتمام کر رہے ہیں، پہلی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. تو عام طور سے متعدد حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، ان اکثر بیشتر احادیث میں یہی الفاظ آئے، اتمو کا لفظ آیا ہے کہ جو چھوٹ گیا ہے اس کا اتمام کرو. لیکن بعض روایات میں فقزو کا بھی لفظ آیا ہے کہ جو چھوٹ جائے اس کی قضا کرو. قضا اور اتمام دونوں میں فرق ہے. اگر آپ قضا مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پہلے نماز پڑھی ہے وہ آخری ہے، اور جب قضا کریں گے تو وہ آپ کے حق میں پہلی چیز ہوگی، پہلی رکعت ہوگی. بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں صحیح یہ ہے کہ آپ اتمام کریں گے. امام کے ساتھ جو کچھ ملا ہے وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی. جس وقت شرکت کر رہے ہیں وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، بعد میں جو ادا کریں گے وہ آخری رکعت ہوگی آپ کے حق میں. یہ معاملہ صحیح ہے. اور ان بعض روایتوں میں جو قضا کا لفظ آیا، فقزو کا لفظ آیا ہے، وہ شاذ روایات. شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر روایات میں اتمو کا لفظ آیا ہے، کسی راوی نے بس شاذ کا جو ہے اس کو بھی فقزو کا لفظ ذکر کر دیا ہے. یہ اصل صحیح روایات اور ثقہ راویوں کی مخالفت ہے، لہٰذا اعتبار ان روایات کا کیا جائے گا جن روایات کو اکثر راویوں نے بیان کیا. اکثر راویوں نے جن الفاظ کو بیان کیا ہے ان الفاظ کا اصل میں اعتبار ہوگا. اور فقزو اصل میں اگر دیکھا جائے تو اتمام کے بھی معنی میں آتا ہے، ادا کے معنی میں بھی آتا ہے. یہی جو جمعہ سے متعلق قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آگے ہے فاذا قضیت الصلاۃ، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. قضیہ یہی فقزو سے، قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ لو. یہاں کیا معنی ہے؟ نماز پڑھو، یہاں نہیں نماز قضا کر لو. جمعہ کی نماز جب ادا کر لو، پڑھ لو، اب زمین میں پھیل جاؤ روزو تلاشنے کے لیے. تو قضا کا بعض جگہ پہ معنی بھی بنتا ہے ادا کے معنی میں. تو بہرکیف امام کے ساتھ جب مسبوق ملتا ہے تو جس وقت مل رہا ہے وہ رکعت اس کی پہلی رکعت شمار کی جائے گی. یہ مسئلہ. چوتھی بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ جو کچھ میسر ہوا، جتنی رکعت ملی اتنی رکعت اس نے پڑھ لیا، اور جتنی رکعت اس سے چھوٹ گئی ہیں وہ بعد میں اس کا اتمام کرے گا، اس کو ادا کرے گا. ٹھیک ہے. ادا کرنے کے کچھ مثالیں دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو، مسبوق کے احکام کو آپ ذہن میں بیٹھا سکیں. دو کنڈیشن دیتا ہوں، دو مثالیں پیش کرتا ہوں. پہلی مثال پیش کرتا ہوں، امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور امام
ظہر کی دوسری رکعت کے سجدے میں ہے. اب آپ مسبوق کی حیثیت سے ظہر کی نماز میں امام کے ساتھ دوسری رکعت کے سجدے میں ملنا چاہتے ہیں. آپ کے کنڈیشن کیا ہوں گے؟ آپ کیسے امام کے ساتھ سجدے میں ملیں گے؟ آئیے پہلی بات جانتے ہیں. اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہوگا آپ حالت قیام میں کھڑے ہو کر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے. پہلا پوائنٹ، سجدے میں ملنے کے لیے کیا کریں گے؟ قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلی چیز. دوسری مرتبہ پھر دوبارہ تکبیر انتقال کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے. امام سجدے میں ہے تو ہم سجدے میں جائیں گے. اس سجدے میں جانے کے لیے ہمیں دوسری تکبیر کہنی. اور یہ علم میں رہے کہ مقتدیوں کو بھی آہستے سے تکبیرات انتقال کہنا چاہیے. امام بھی تکبیر کہتا ہے اور مقتدی کو بھی امام کے پیچھے آہستے سے تکبیر کہنا چاہیے. یہ دوسرا کنڈیشن ہو گیا. تیسرا کنڈیشن ہو گیا کہ امام کے سلام پھیرنے تک اب وہ نماز پڑھے گا. یعنی 2 رکعت دوسری رکعت میں گیا، پھر تیسری کے لیے کھڑا ہوگا، چوتھی کے لیے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب اس طرح سے 2 رکعتیں ملی ہیں تو مسبوق کے لیے یہ 2 رکعت ہوئی، اپنی 2 رکعت، پہلی اور دوسری رکعت. دو پہلے والوں کے لیے اور امام کے لیے وہ تو تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی، لیکن مسبوق کے لیے وہ پہلی اور دوسری رکعت ہوگی. اچھا، اب چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب امام دونوں جانب سلام پھیر لے، اب کھڑا ہو کر کیا کرے گا؟ وہ تیسری رکعت یعنی تیسری رکعت مکمل کرے گا، چوتھی رکعت مکمل کرے گا اور دونوں جانب سلام پھیر دے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا. یہ ایک پہلی مثال آپ کو دیا ہوں. اس میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. دوسری مثال کون سی ہے؟ امام جو ہے مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے اور مغرب کی نماز میں تشہد میں بیٹھا ہوا ہے. اس تشہد میں اب ہم ملیں گے مسبوق کی حیثیت سے. مسبوق کو کس کو سمجھے آپ؟ بعد میں آنے والا، وہ مسبوق ہے. امام کے ساتھ دوسرا کنڈیشن، امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے اور تشہد میں، پہلے تشہد میں بیٹھا ہوا، دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا. مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی جائے گا اور کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے گا. پہلی بات، کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے گا اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے تشہد میں جا کے بیٹھ جائے گا. یہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ اس کی تیسری رکعت ہوگی اور امام کے ساتھ امام کی تیسری رکعت ہوگی اور اس کی خود کی جو ہے پہلی رکعت ہوگی جب امام تشہد سے کھڑا ہوگا. تب امام کے ساتھ اس کی پہلی رکعت ہو گئی. اچھا، پہلی رکعت پڑھ لینے کے بعد جب امام تشہد میں آخری تشہد میں بیٹھے گا، تشہد مکمل کر لے گا تو مسبوق کی حیثیت سے امام کے ساتھ آخری تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ رہے گا. جب امام دونوں جانب سلام پھیر دے گا اب وہ اپنی کس رکعت کے لیے کھڑا ہوگا؟ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. امام کے ساتھ ملی تھی وہ پہلی رکعت تھی، اب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. جب وہ دوسری رکعت پڑھے گا، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ تشہد کرے گا. کیوں تشہد کرے گا؟ تشہد تو کر لیا تھا. تشہد اس لیے کرے گا کہ یہ آدمی، یہیں سے مسئلہ سمجھنا ہے کہ وہ قضا نہیں کر رہا ہے، یہ اتمام کر رہا ہے. اتمام کرتے ہوئے وہ اس کی دوسری رکعت ہو رہی ہے، اس لیے وہ تشہد پہ بیٹھے گا. اگر قضا کا معاملہ کرتے تو پھر معاملہ الٹ جاتا. ٹھیک ہے، قضا نہیں کر رہے ہم، اتمام کر رہے ہیں، اس لیے دوسری رکعت پہ کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت پہ پھر آپ تشہد پہ بیٹھنا ہے، تشہد کرنا ہے. تشہد کرنے کے بعد اب تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوگا اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد دونوں جانب سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا. یہ تو 2 کنڈیشن مسبوق کے میں نے بیان کر دیے. میرے خیال سے مثال کے ذریعے اب ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ نماز میں اس طریقے سے ملا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بنیادی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے. اب مزید کچھ احکام و مسائل مسبوق کے تعلق سے وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. مسبوق کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ میں نے امام کے ساتھ کتنی رکعت پائی ہیں، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، کتنی رکعت پائی ہے آدمی کو شک ہو جاتا ہے. تو شک کی بنیاد پر کیا کرے گا؟ وہ یقین پر بنا کرے گا. یقین کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی کو 2 پڑھا یا 3 پڑھا اس میں شک ہے تو یقین اس میں کس چیز کو مانیں گے؟ 1 کو گرا دیں گے، 2 یقین ہے. جب شک ہو رہا ہے تیسری رکعت پڑھی یا نہیں پڑھی تو یہ تیسرا مشکوک ہے، لیکن 2 جو ہے یقین ہے. تو یقین پر بنا کریں گے اور اس کے حساب سے عمل کریں گے.
پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کبھی کبھار نماز میں بھول کر ایک زائد رکعت پڑھا دیتا ہے، مسبوق کے لیے کیا وہ مانا جائے گا، شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ شمار کیا جائے گا۔ مسبوق اس رکعت کو شمار کرے گا، امام کے لیے وہ زائد رکعت ہے۔ یہاں تو اصلاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ مقتدی خبردار کرے اگر زائد رکعت کے لیے امام کھڑا ہو رہا ہے تو، کیونکہ اگر عمدن جان بوجھ کر کوئی آدمی نماز میں زیادتی کر دے، نماز باطل ہو جائے گی، سرے سے نماز ہوگی نہیں۔ عمدن نماز میں زیادتی نہیں کرنا ہے، لیکن سہون ایسا ہو جائے، نماز میں زیادتی ہو جائے، اور مسبوق کو تو پتہ نہیں چلتا ہے نا کتنی رکعت ہو رہی ہے، کتنی رکعت ہو چکی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر امام نے غلطی سے زائد رکعت پڑھا دیا ہے تو مسبوق اپنے حق میں اس کو شمار کرے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر مسافر مسبوق ہے، مسافر آدمی ہے اور مسبوق ہے، بعد میں آنے والا ہے، امام کے ساتھ جیسے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ کافی آتا رہتا ہے، لوگوں کو اس مسئلے میں تردد ہوتا ہے۔ جیسے مسافر ہے، مسافر کو ظہر کے وقت 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن جب مسجد میں جا رہا ہے، ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور امام مقیم ہے، امام کے ساتھ 2 رکعت مل گئی، اس کا کوٹا تو پورا ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کر سلام پھیر دے گا یا وہ کھڑا ہوگا؟ تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت مزید پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ اس لیے پڑھے گا کہ مقیم امام کے پیچھے مسافر مکمل نماز ادا کرے گا۔ مقیم امام کے پیچھے مسافر کیا کرے گا؟ مکمل نماز ادا کرے گا، اس لیے اس آدمی کو کھڑے ہو کر مزید 2 رکعت ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ مسبوق مسافر کا مسئلہ تھا۔ ایک اس میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق آدمی اگر آتا ہے اور صف میں جگہ نہیں، اکیلا آ رہا ہے، سنگل ہے، تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی 682 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز لوٹاؤ، نماز لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اگر صف کے پیچھے اکیلے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، یہ حکم ہے۔ اور صف ملانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، مل کر کھڑے ہونا، صف بندی کرنا، قدم سے قدم ملانا، اس کی بڑی فضیلت آئی۔ دیکھیں صحیح النسائی کی حدیث ہے 818 نمبر کی، شیخ البانی نے جو صحیح النسائی ترتیب دیا ہے، نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کا مجموعہ، 818 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ عز وجل، کہ جو آدمی صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے، جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اس کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو صفوں کو ملانا چاہیے۔ صفوں کے تعلق سے ایک حدیث جو کافی اہم ہے، یہ مقتدیوں کو اور امام کو بھی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 671 نمبر کی، جو صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقم الصف المقدم، سب سے پہلی صف کو پہلے مکمل کرو، پہلی صف کو، اگلی والی صف کو، ثم الذی یلیہ، پھر اس کے ساتھ جو صفیں ملی ہوئی ہیں ان صفوں کو مکمل کرو۔ صف کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، اور جب صف بناتے ہیں تو کہاں سے بنائیں گے؟ امام کے پیچھے سے، امام جہاں کھڑا ہے وہاں سے دونوں جانب مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، دائیں اور بائیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں دائیں پیچھے، جو ہے جن کو جو ہے وہ دیوار چاہیے، جن کو کچھ چاہیے، پتہ نہیں کیوں جو ہے پیچھے سے کنارے چلے جاتے۔ سب بندی کرتے ہوئے امام کے پیچھے سے صف لگائیں گے اور پہلی صف کو مکمل کریں گے۔ جب پہلی صف مکمل ہو جائے دوسری صف کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد جتنی صفیں ہیں مکمل کرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، گیپ اور خلا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، کہ اگر نقص پیدا ہو، نقص اور کچھ کمی رہ جائے تو آخری صف میں نقص ہونا چاہیے، آگے والی صفوں میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ نقص کا مطلب کیا؟ جگہ چھڑی ہوئی، نمازیوں کے بیچ میں نہیں، نمازیوں کے بیچ میں تو نقص ہونا ہی نہیں چاہیے، کمی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب مقتدی کھڑے ہوئے ہیں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونا چاہیے۔ اور نقص کا مطلب مقتدی کے بعد جو جگہ بچ جاتی دائیں یا بائیں، وہ نقص کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس کی بات یہاں پر ہو رہی، وہ اگر نقص آئے تو آخری صف میں وہ نقص ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ
کہ آدمی صف کے پیچھے اکیلے نماز نہیں پڑھے گا، اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو آدمی آ رہا ہے اور کوئی دوسرا نمازی نہیں ہے اس کے ساتھ جو مل جائے پیچھے صف بنا سکے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے 3 کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اگلی صف میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا جگہ بنانے کے لیے، اور اگلی صف میں گھسنے اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ آدمی امام کے دائیں جانب جا کر شرکت کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اکیلے نماز نہیں ہوگی پیچھے، تو امام کے پاس جانے کی وہ کوشش کرے، امام کے دائیں جانب کھڑا ہونے کے لیے۔ اگر 1-2 صفیں ہیں امام کے پاس پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر کئی صفیں ہیں تو یہ تشویش کا معاملہ ہے، کئی صفوں کو چیر کر امام تک پہنچنا یہ مشکل ہے، صعب ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ جب صف میں گھسنے کا موقع نہ ملے، جب امام تک جانے کا معاملہ دشوار ہو، تو ایسی صورت میں اب وہ آدمی معذور ہے، اب وہ اکیلے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کنڈیشن میں، یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلے میں وہ پیچھے اکیلے صف میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس صورت میں جائز ہے، ورنہ گنجائش ہے تو آگے سب بنائے، یا دوسرا آدمی آ کر کے مل جا رہا ہے تو سب بن گئی، اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور پوائنٹ سمجھ لیں کہ آگے صف بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آگے سب سے پیچھے آدمی کو کھینچتے ہیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہوا؟ اس میں یہی حدیث ہے، نقص آپ نے پیدا کر دیا۔ نقص کہاں آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگلی صف میں نقص نہیں ہونا چاہیے، پیچھے والی صف میں ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک نقص پیدا کر رہے ہیں، وہ نقص نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہمیشہ نقص پیدا رہے گا۔ جب آپ نے کھینچ لیا وہ گیپ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ کتنے نمازی ملیں گے، وہ گیپ برابر باقی رہے گا۔ اور دوسری یہ کہ وہ آدمی جو اگلی صف میں پڑھ رہا ہے نماز، اگلی صف کی جو فضیلت تھی وہ فضیلت سے آپ کھینچ کے پیچھے کر رہے ہیں، ثواب اس کا کم کر رہے ہیں۔ تو اگلی صف سے کھینچ کر بندہ پیچھے نہیں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ کلیئر ہے۔ اس میں ایک اور شرعی مسئلہ ہے کہ جب 2 آدمی نماز پڑھ رہا ہو، امام اور مقتدی ہے، مقتدی امام کے دائیں جانب، اس میں دونوں کنڈیشن ہیں، امام کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، مقتدی کو پیچھے بھی کھینچ سکتے ہیں جب 2 آدمی ہو۔ لیکن جب 2 سے زیادہ ہو، امام آگے ہے، مقتدی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 2 سے زیادہ لوگ ہیں، اب کسی مقتدی کو پیچھے نہیں کھینچیں گے۔ جب 2 کا معاملہ تھا تو اس میں گنجائش تھی، امام کو آگے کر دیں یا مقتدی کو پیچھے کر لیں، جو سہولت وہاں موجود۔ لیکن جب 2 سے زیادہ آدمی موجود ہوں تو اب اگلی سب سے کسی کو کھینچ کے پیچھے نہیں کریں گے، اور اکیلے عذر کی بنیاد پر کھڑا ہونا پڑے سب کے پیچھے تو نماز جائز اور درست ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ، کم از کم 1 رکعت پالے تو جماعت کا ثواب آدمی کو مل جاتا ہے، لیکن 1 رکعت بھی نہ ملے تو جماعت کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی پہنچتا ہے، دوسری رکعت پا لیتا ہے، تو وہ آدمی جماعت کا ثواب پا لیا، اب وہ صرف 1 رکعت پڑھ کے جمعہ کی نماز ادا کر لے گا۔ لیکن کسی بندے کو امام کے ساتھ جمعہ کے دن کوئی رکعت نہیں ملی تو جمعہ کی نماز اس سے فوت ہو گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ ماشاءاللہ، ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو ظہر ادا کرے گا۔ لیکن وہ علماء جو کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اگر رکوع میں پا لیا تو ان کے حساب سے 1 رکعت پڑھ لے گا، جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو کہتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک تو پھر ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ بہرکیف دین میں جو احتیاطی مسئلہ ہے، نماز قبولیت کا ہونے کا، صحت کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں احتیاط پر عمل کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اگر امام کو سجدہ سہو کرنا پڑے تو مسبوق بھی اس کے پیچھے سجدہ کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے گا، مسبوق بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ اور جماعت ہو رہی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مسبوق کیا کرتا ہے، امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فضیلت اس جماعت کی ہے جو جماعت ہو رہی ہے۔ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں دوسری جماعت بنانے کے لیے، اس کی فضیلت نہیں آئی ہے، فضیلت کس کی ہے؟ جو جماعت ہو رہی ہے۔ اس لیے آنے والا آدمی بھلے امام آخری رکعت میں ہو، آخری تشہد میں ہو، آنے والے مسبوق کو امام کے ساتھ مل کر اس جماعت کی فضیلت لینی چاہیے۔ فضیلت اس کے ساتھ، جتنی فضیلت مل جائے، تھوڑی مل جائے لیکن فضیلت اس کی، آپ اس میں شامل ہو جائیں، اس کے ساتھ مل جائیں۔ اور آخری مسئلہ کہ امام جب دونوں جانب سلام پھیر لے اس کے بعد مسبوق کو کھڑا ہونا چاہیے، دونوں جانب، پہلی جانب نہیں اور سلام پھیرتے ہوئے نہیں، بلکہ دونوں جانب
امام سلام پھیر لے تب مسبوق کو کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے۔ یہ سارے مسائل تھے، مسبوق کے احکام اور مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں نماز پڑھنے، سنت کے مطابق عبادت کرنے اور عمر بھر عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبادت ہی پر ہمارا خاتمہ فرما اور ہمارے گناہوں کو، تقصیر کو، غلطیوں کو اور سہو کو درگزر فرما، ہمارے مسائل اور مشکلات کو معاف فرما، ہمارے جو بھی مسائل ہیں، دنیاوی مسائل، اخروی مسائل، اللہ تعالی ہمارے مسائل کو آسان فرما، جنت کے راستے کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔